نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا معاملہ بندے کے ساتھ اور بندے کا معاملہ اللہ رب کی ذات عالی کے ساتھ جب 100% ٹھیک ہوتا ہے تو پھر حالات بھی ٹھیک آتے ہیں۔ کل میں ایک جگہ کھڑا تھا، ایک ساتھی بحث کرنے لگا، بات کرنے لگا کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا پھر میں کیا کروں، مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا جی آپ فلاں سیاسی ہے، فلاں لوگ ہیں، آپ نکلیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں۔ تو میں نے کہا کہ میں 5 منٹ میں آپ کو بات نہیں سمجھا سکتا۔ میں نے کہا کیا خیال ہے میں اور تم دونوں اپنے نفس کے خلاف جلوس نکالیں، اپنے نفس کے خلاف ہم جو ہے وہ مطالبہ کریں کہ تو ٹھیک ہو جا، تیرا اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جائے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا کیا بات، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا میرے اور آپ کی زندگی کے اندر 100% دین زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں، اگر نہیں زندہ تو پھر مجھے بتاؤ ادھر جائیں یا ادھر آئیں۔ لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے، اے اللہ تجھ سے پوچھتے ہیں مہنگائی کیوں ہوتی ہے، تو ادھر سے جواب آتا ہے جیسے اعمال جاتے ہیں ویسے میں حالات اتارتا ہوں، جیسے رات کو تمہارے اعمال ہیں ویسے میں منڈیوں پر بہو اتارتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ سود کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ سود خور ایسے ہے جیسے سگی ماں سے زنا کرنے والا ہے۔ کیا ہماری پراساری معیشت سود میں جکڑی ہوئی نہیں ہے؟ آج لوگ بغلے بجا رہے ہیں جی IMF سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، IM سے یہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ خوشی کا مقام ہے، یہ رونے کا مقام ہے کہ قوم اور ملت اور سود کے اندر مبتلا ہو گئی اور سود کے اندر چلی گئی ہے۔ تو یہ 100% اس بات کا یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے وعدوں اور وعیدوں پہ 100% یقین ہونا چاہیے، انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، بحیثیت امت یا بحیثیت قوم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارا تعلق اللہ کی ذات عالی سے ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ کسی ساتھی نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ میں یورپ کا سفر کرتا ہوں تو میں یورپ کے سفر میں کسی غیر مسلم کو دعوت نہیں دے سکتا۔ کیوں کہ وہ غیر مسلم کہتا ہے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا جی کرتا ہے کہ اس مذہب کو ہم قبول کریں، اتنا پیارا مذہب، اتنا حسین مذہب۔ یا مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی جس حال میں ہم ان سے زیادہ نعوذ باللہ بہتر ہے۔ ایک ٹکڑا ہے پاکستان، اس ایک ٹکڑے کو 70 سالوں میں ہم میرے محترم دوستوں اور بزرگوں مثال کے طور پہ اقوام عالم کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ تو بات میرے محترم دوستوں وہاں نہیں ہے، بات مسئلہ یہاں اٹکا ہوا ہے۔ مسئلہ اپنی ذات پہ اٹکا ہوا ہے کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے میرا اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کتنا یقین ہے، میرا اللہ رب العزت کی ذات عالی کے اوپر کتنا اعتماد ہے۔ وہ ہم جب وہاں گئے نا، وہاں ایک ساتھی بات کرنے لگا کہ توسا سے جب ہم آگے گئے جی کہتے ہیں یہ غریبوں کے اوپر ہی سیلاب آتا ہے، غریب ہی جو ہے نا مٹتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو وزیر ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے نا، وہ اس لیے ہے کہ ان کو منتخب کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہے نا، اللہ کا انہیں پہلے مارو نا جنہوں نے ان کو وہاں تک پہنچایا ہے، ان کی باری تو بعد میں آئے گی نا۔ یہ اور میرے محترم دوستو، دکھ اتنا، یہ پوری جنوبی پنجاب کی پٹی، یہ آگے سندھ کا علاقہ، اتنے حال آنے کے باوجود بھی ذہنی طور پہ غلام ہے۔ آزادی کی کوئی تصور نظر نہیں آ رہا کہ میرے محترم دوستو اس شکنجے سے نکلے۔ بعد میں یہی وڈیرے، یہی خان جو ہاتھ ملانا ان کو میرے محترم دوستو اور بزرگوں، جو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے ان غریبوں کے ساتھ، جو ان کے قریب جانا میرے محترم دوستو گوارا نہیں کرتے، اس دکھ اور اس دکھ کی گھڑی میں جتنا حال آیا، جتنے حالات آئے،
آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اگر میدان عمل میں کوئی اترے تو مصلی کا وارث، مصلی کا چوکیدار، عالم، یہ مدرسے کا طالب علم، یہ وہاں پہنچے، ان بستیوں تک پہنچے، وہاں تک پہنچے میرے محترم دوستوں کو، جہاں ممی ڈیڈی ان لوگوں کے جانے کے بس کی بات نہیں۔ ہمارے یہ ساتھی ہیں، ہم وہاں سفر سے واپس آ رہے تھے، سخت بھوک لگی ہوئی تھی، بالکل نڈال تھے ہم بھوک سے۔ وہ ٹرک آیا جو راشن تقسیم کر رہا تھا، تو ویسے ہی میں نے کہا کیا خیال ہے یہاں سے کھانا نہ لے لیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، بستی بھی شہر سے بھی دور ہے، 70 کلومیٹر دور ہے۔ تو میں ان کا جذبہ دیکھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک نوالا بھی یہ ہمارے اوپر حرام ہے، ان کا یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لوگوں کے، اگرچہ ہم بھی اس وقت بھوک اور پیاس میں نہیں کہ برابر شریک ہیں، لیکن یہ ہم نہیں لیا، ہم نے وہاں سے نکل گئے پھر ہم۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایسے لوگ جو میرے محترم دوستوں وہاں تک یہ مذہب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی زندگیوں کے اندر۔ آپ لوگ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اس ضلع ہری پور کو خراج تحسین پیش کرے پھر بھی کم ہے۔ الحمدللہ یہاں کے باشندوں نے، لوگوں نے اپنے وطن عزیز کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ میرے محترم دوستوں بے دریغ انفاق سبیل اللہ کیا ہے، بے دریغ انفاق سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکالا ہے۔ اور پھر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آگے پہنچنا کرنا لگے ہوئے ساتھی ماشاءاللہ میدان عمل میں۔ اب صرف ایک دعا مانگے آپ، یا اللہ جو مستحق ہیں، جو اس وقت بھی قسم و پرسی کے ساتھ زندگی گزارے، جہاں تک پہنچنا مشکل ہے، اللہ ان فقیروں تک وہاں تک پہنچنا آسان فرما۔ آپ لوگوں نے اعتماد کیا، آپ لوگوں نے جو امانتیں ہمارے سپرد کی ہیں، یہاں سے ایک جماعت بنی، جو ساتھی تھے، خیر انشاءاللہ آخر میں جا کر اس کی کارگزاری سنائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس علاقے تک ہم پہنچ سکتے تھے وہاں پہنچے، جہاں تک ہماری جان جا سکتی تھی وہاں گئے، لیکن آگے جو پہاڑ کا علاقہ ہے، جو بنیاد تھا کوہ سلیمانی، جو اس ساری چیزوں کی بنیاد تھا، جہاں سے پانی آیا، جو بستیاں زیادہ تباہ ہوئی ہیں، وہاں جانے کا راستہ کوئی نہیں تھا۔ جو لوگ میرے محترم دوستوں خدمت میں لگے ہوئے ہیں، حسرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے لیکن پہنچ نہیں سکتے تھے۔ اور 14 تاریخ سے لے کر میرا خیال 27 تاریخ کو ہم گئے، اتنا فاصلہ آنے کے باوجود وہاں بیٹھے ہوئے لوگ مشورہ کر رہے تھے، خدمت کرنے والے کہہ رہے تھے ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، حکومت ہمیں ہیلی کاپٹر دے، ہم ان بھائیوں کے لیے راشن لے کر جاتے ہیں۔ پیسوں پر حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بغیر پیسوں کے میرے محترم دوستوں 14-15 دن گزر گئے، وہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے حکومت کا کوئی باشندہ یا فرد وہاں نہیں پہنچا۔ پہاڑوں کے اندر وہ کیسے زندگی گزار رہے تھے، کس طرح بھوک اور پیاس اور افلاس میں، یہ ہمارے محترم نہ ہم نے دیکھا ہے نہ ہم اس کو بیان کر سکتے۔ ہاں کل پرسوں کی اطلاع یہ ہے کہ اب کچھ ساتھی وہاں پہنچے، لیکن چاہیے یہ تھا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جو پیسہ ہے جو قوم کا جیب کاٹ کے جو میرے محترم دوستوں دفاع پہ لگایا گیا ہے، جو جہاز بنائے جا رہے ہیں، جو اتنا دفاع ہے، جو ٹینک ہے، جو جہاز ہے، میرے محترم دوستوں اب آرمی لگی ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن میرے محترم دوستوں 14 دنوں تک وہاں حکومت کا کوئی ہیلی کاپٹر کوئی چیز وہاں نہیں پہنچی۔ اور سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے علاقہ بھی ہائی لائٹ یہ بھی ہوا تھا، سب سے پہلے ہائی لائٹ علاقہ جو ہوا تھا یہ توسا اور توسے کا علاقہ، پھر اس کے بعد ڈیرہ غازی خان ہے، پھر اس کے بعد آگے صادق آباد ہے، پھر یہ سندھ کے علاقے، یہ بات کی بات ہے۔ تو دعا کریں، اگر جو باہر سے امداد آ رہی ہے، جو باہر سے دوسرے لوگ بھیج رہے ہیں، اگر ایمانداری کے ساتھ، مثال کے طور پہ وہاں حالت لوگوں کے کچے گھر ہیں، پکی بستیوں میں کوئی اکا دکا گھر ہے، سارے گھر کچے ہیں جس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا ہے۔ اب ہم نے وہاں ایک تخمینہ لگایا ہے، تخمینہ ہم نے وہاں یہ لگایا ہے، یہ جو کچے گھر ہیں فی گھر کو اگر 3 لاکھ دے دیا جائے، یہ میں زیادہ بتا رہا ہوں، 3 لاکھ دیا جائے، اینٹیں وہاں موجود ہیں، گارڈر وہاں موجود ہیں، 3 سے 4 لاکھ میں یہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں، ایک گھر 3 سے 4 لاکھ میں یہ اپنا گھر دوبارہ الحمدللہ وہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ان کے اوپر حکومت پیسے بھی پھینکے نا، پھر بھی حکومت کے لیے میرے محترم دوستوں اتنا فنڈ آیا کہ وہ کم نہیں، کیونکہ یہ سارا علاقہ کچا ہے، سندھ کا علاقہ ہے، سارے جتنے بھی علاقے ہیں، ایکا دکا گھر جو ہیں، جو پکے گھر ہیں وہ محفوظ ہیں الحمدللہ، بہت کم گھر ہیں پکے جو ہے نا وہ اس علاقے۔ اور اس کی بنسبت ہمارا کے پی میں کا نقصان اس کی بنسبت زیادہ ہے، اس لیے یہاں پر کچا گھر نہیں بن سکتا، یہاں پکے گھر تھے، وہاں تک پہنچنا، پہاڑ کو کاٹنا، راستہ بنانا یہ مشکل کام ہے۔ وہاں بستی کا، پوری بستی کا تخمینہ لگایا جائے تو یہاں 4 گھر اس کے مقابلے میں بنتے ہیں،
تو بہرحال المیہ آیا. اب حالات یہ کہ یہ حالات آتے کیوں ہیں, یہ اسباب آتے کیوں ہیں, اور پھر اس اسباب کا مداوع کیا. اب دیکھیں پچھلے جمعے تک بارشیں ہوتی ہیں, پچھلے جمعے کو پوری قوم کس طرح متوجہ ہوئی, اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہوئی, لوگوں نے دعائیں کی, اپنا مال رائے خدا میں نکالا. تو میرے محترم دوستو بارشوں کا سلسلہ بھی اللہ نے کیا کر دیا, بند کر دیا. اب یہ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے, جو حالات بھیجتا ہے حالات کو پلٹنے والا بھی کون ہے, حالات کو بھیجنے والا کون ہے, اللہ ہے. حالات کو سدھارنے والا کون ہے, وہ اللہ ہے. وہ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو دیکھو جب تمہارا معاملہ میری ذات کے ساتھ ٹھیک ہوگا. میرے محترم دوستو یہ بات نہیں ہے کہ وہ گنہگار تھے ہم پاک صاف ہیں, نعوذ باللہ وہ بدکار تھے ہم متقی اور پرہیزگار ہیں, ان پہ حال آیا ہم پہ نہیں آیا ہم بچ گئے. ایسی بات نہیں ہے. اس مثال کو یوں سمجھے, بدن ہے یہ بدن, بدن کے اندر رگیں ہیں, اور رگوں کے اندر جو خون ہے, جب یہ سارا خون گندا ہو جاتا ہے, اب جب سارا خون گندا ہوتا ہے تو بتاؤ اس گندگی کا اظہار کس صورت میں ہوتا ہے, پھوڑوں کی صورت میں. کوئی پھوڑا کہاں نکل رہا ہے, یہاں پہ نکل رہا ہے, کوئی پھوڑا یہاں پہ نکل رہا ہے, کوئی پھوڑا یہاں پہ نکل رہا ہے, کوئی ٹانگ کے اوپر نکلا ہے, لیکن اندر خون جو ہے وہ کیا ہے, سارا گندا ہے. اس کا اظہار کسی کسی جگہ پر ہو رہا ہے, اور پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی پہلے اس طرح کرو, اس خون کو صاف کرو, اس خون کی صفائی کرو. جب خون صاف ہوتا ہے تو پھوڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی میرے محترم دوستو بحیثیت قوم نافرمانی یہاں سے لے کر پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے. ہاں اس نافرمانی کا اثر مختلف جگہوں پہ ظاہر ہو گیا, کچھ جگہ بچ گئی, کہیں پر ظاہر ہو گیا. اب اللہ کہتا ہے اس نافرمانی کا اثر جہاں تک ظاہر ہوا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ تم وہ اعمال اور میرے محترم دوستو اسباب اختیار کرو, ان بدعمالیوں کو چھوڑ دو جو سبب بنتی ہے ان حالات کے آنے کا, اور میرے محترم دوستو وہ اعمال اپناؤ جس سے اللہ یہ حالات ختم کر کے اللہ اپنی رضا کو اتارتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, ترمذی شریف میں اس کو نقل کیا گیا ہے. 15 علامات آپ نے ذکر کی ہے. وَإِذَا اتُّخِذَ فِيءُ الدَّوْلَةِ وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَظَهَرَتِ الْكَائِنَاتُ فِي الْمَعَازِفِ وَلُبِسَتِ الْحَرِيرُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا إِلَى آخِرِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. 15 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. پہلا فرمایا وَإِذَا اتُّخِذَ فِيءُ الدَّوْلَةِ, جب میری امت مال غنیمت کو میرے ذاتی مال سمجھ لے گی, پھر میرے محترم دوستو انتظار کرو اللہ کی طرف سے آندھیوں کا, طوفانوں کا, زلزلوں کا, زمین میں 10 جانوں کا. پھر فرمایا کہ دیکھو وَالزَّكَاةَ مَغْرَمًا وَالْأَمَانَةَ مَغْرَمًا. دوسری بات کہ فرمایا امانت کے اندر خیانت کرنا. امانت کے اندر خیانت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک حدیث ہے جس کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا کہ امانت لوگوں کے دلوں میں جڑ پکڑ جائے گی, کسی کو کسی پر معاملہ کرتے ہوئے گمان بھی نہیں ہوگا, یہ خیانت کرے گا. فرمایا وہ زمانہ کون سا تھا؟ وہ صحابہ کا تھا. امانت ان کے جیوں میں اتنی اتر گئی تھی کہ معاملہ کرتے ہوئے خیانت کا گمان بھی نہیں تھا. اور فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ رات کو انسان سوئے گا, امانت کو اس کے دل سے نکال دیا جائے گا, پھر ایک ڈبہ لگا دیا جائے گا, پھر سوئے گا, دل کے اوپر ایک ابھار آ جائے گا, دیکھنے والا کہے گا ہڈی ہے لیکن اصل میں اس کے اندر پانی ہے. یہ نشانی اس بات کی تھی امانت کو اٹھا لیا گیا, خیانت کو جڑوں کے اندر اتار دیا گیا. اور تیسری بات آپ نے فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا, فرمایا لوگ زکوٰۃ کو تاوان کہیں گے. میں نے خود یہاں سنا ہے, ایسے لوگوں سے سنا ہے کہ مال ہمارا ہے, اللہ کو کیا ضرورت ہے اللہ کے راستے میں مال نکالے. نعوذ باللہ. اللہ نے فرمایا یہ 40واں حصہ اللہ غنی ہے, یہ 40واں حصہ جو مال تجھے میں نے دیا ہے, تیرے مال کا 40واں حصہ یہ خدا مخلوق پر خرچ کر, یہ تیرا ہے ہی نہیں ہے, اس کو تو اپنا سمجھ ہی نہ. اور فرمایا جو زکوٰۃ نہیں نکالے گا کل قیامت کو اس کا مال میرے محترم دوستوں اور بزرگوں گنجا سانپ بن کے, جس کے نقطوں, جس آنکھوں کے اوپر سیاہ نقطے ہوں گے, منہ سے جاگ نکل رہی ہوگی, اور اس کا مال اس کو ڈسے گا. اور پھر آگے فرمایا
وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، مرد بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، گھر کے فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ پھر فرمایا جب فیصلہ عورت کے ہاتھ میں آ جائے گا پھر معاملہ یہاں نہیں رکے گا، پھر محلے کا فیصلہ، گلی کا فیصلہ، شہر کا فیصلہ، مملکت کا فیصلہ پھر عورت کہے گی ہمارے ہاتھ میں دو۔ فرمایا جب کسریٰ مرا اور اس کے بعد جب انہوں نے اس کی بیٹی کو تخت نشین بٹھایا تو فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو ایک عورت کو سربراہ بنائے۔ میں یہ علامت ہے، یہ علامات ہیں اللہ کے عذاب کے اترنے کے لیے کہ مرد بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، ماں کے نافرمان ہو جائیں گے، ماں کے نافرمان ماں کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو نوکرانی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ صبح بچی سکول جا رہی ہے، کوئی بات ہو گئی، ماں نے ناشتہ کر کے ناشتہ سامنے رکھا ہے، ماں نے تیار کیا ہے، صبح اٹھی ہے، ماں انتظار کر رہی ہے، بیٹی بغیر کھائے چلی گئی۔ ماں سارا دن انتظار کر رہی ہے، ماں کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جائے گا جس طرح ایک غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، فرمایا کہ نوجوان دوست کو سینے سے لگائیں گے، باپ کو گلی سے آتے ہوئے راستہ تبدیل کر لیں گے، باپ کی بات پر دوست کی بات کو ترجیح دی جائے گی، دوست کو فوقیت دی جائے گی، باپ کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ فرمایا باپ ڈانٹتا ہے، باپ بے عزت کرتا ہے، باپ کچھ کہتا ہے، لیکن سن تجھے باپ کے سامنے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو اف تک نہ کہے باپ کے سامنے۔ ماں باپ کا رشتہ، ماں کی ممتا، باپ کی آغوش، باپ کی چھاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا گزر ہوا، اب وہاں جہاں حضور کی والدہ کی قبر ہے آپ کا گزر ہوا، نبوت کے بعد آپ والدہ کی قبر پر بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب، آپ نے فرمایا مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے۔ پھر فرمایا کاش محمد کی ماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندہ ہوتی، میں 2 رکعت نفل کی نیت مانتا، میری ماں مجھے پکارتی، میں ماں کی پکار پر نفل نماز کو چھوڑ دیتا۔ صحابی آئے، اللہ کے محبوب دعا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں زندہ ہے؟ کہا زندہ ہے۔ کہا تجھے مصطفیٰ کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، جا ماں سے جا کر دعا کروا۔ ہم ماں کے نافرمان ہو جائیں گے، نہ باپ کی عزت کا پتہ، نہ ماں کے ادب کا پتہ، نہ ماں کی ممتا کا پتہ، نہ اس کی آبرو کا پتہ، نہ میرے محترم دوستوں اس کے مقام کا پتہ۔ فرمایا انتظار کرو پھر اللہ کے عذاب کا۔ وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، پھر اگلی علامت بنائی کہ مسجدوں میں شور ہوں گے، لوگ اپنے معاملات مسجد میں آ کر طے کریں گے، مسجد میں بیٹھ کر بات کریں گے، مسجد کے ادب کا پتہ نہیں ہوگا۔ خانہ خدا ہے، خانہ خدا ہے، انسان پیسے لگاتا ہے، پیسے لگا کے گھر کو بناتا ہے، وہاں ماربل لگاتا ہے، ٹائلیں لگاتا ہے، خرچہ کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو آنے والے مہمان کو کہتا ہے کہ اس گھر میں جوتے اتار کے آ، میں نے خرچہ کیا ہے یہاں پہ۔ اپنے گھر کا تو پتہ ہے، اپنے گھر کے تو اصول کا پتہ ہے کیونکہ مال لگا ہے۔ ساری کائنات کے رب کا گھر جو ہے میرے محترم دوستو، اور جس کو خانہ خدا کہتے ہیں، جس کو مسجد کہتے ہیں، فرمایا مسجدوں میں شور ہوگا۔ ساری خانگی مسجد میں آ کر، ہاں جی اپنی خانگی مسجد میں آ کر نکالیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا وَظَهَرَتِ الْكَائِنَاتُ فِي الْمَعَازِفِ، گانے بجانے والیوں کو عزت دی جائے گی۔ فرمایا یا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خرید کر رکھیں گے گانے بجانے والیوں کو، آپ نے فرمایا خرید نہیں سکیں گے، ان کو پیسے کے لیے بنائیں گے، جب وہ پیسے کے لیے آئیں گی پیسہ دے کر ان کو بلائیں گے، اور میرے محترم دوستو ان سے غلاظت کروائیں گے، ان سے میرے محترم دوستو گانا اور غلاظت ان سے کروا کے ان کو پیسے دیں گے۔ فرمایا انتظار کرو پھر اللہ کے عذاب کا۔ اور آج میرے محترم دوستو میں تو کہتا ہوں پیسے دے کر بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ گھر گھر میں ٹی وی ہے، اور گھر گھر کو چھوڑو جیب جیب کے اندر موبائل پڑا ہوا ہے۔ پہلے تو چلو گھر میں تھا، اب تو ہر نفس ناپاک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سنو آمنہ کے لال کا فرمان، جب میری امت کا نوجوان، میری امت کی بیٹی، میری امت کا بیٹا جب گانا سنتا ہے، اس گانے سے اس کے دل میں زنا کا خیال پیدا ہوتا ہے۔
اس گانے سے اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، بد نظری کا میرے محترم دوستو تخم پیدا ہوتا ہے، بد نظری کی بدبو پیدا ہوتی ہے، زنا کے خیالات پیدا، تو اس کی بنیاد یہ گانا ہے۔ آپ نے فرمایا وظہرت الکائنات فی المعازف، ان لوگوں کو عزت دی جائے گی، انسانیت سے محبت ہے لیکن فعل ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کا سبب ہے، اللہ کی نافرمانی کو اتارنے کا سبب ہے۔ اندھے ہو گئے ہیں، بالکل ہم اندھے ہو چکے ہیں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، من مٹ رہے ہیں کس پر؟ جی سیاسی لیڈروں پر مٹ مٹ رہے ہیں۔ کوئی تحریک انصاف کا ماننے والا ہے، وہ اپنے لیڈر کے خلاف نہیں سن رہا، کوئی نون کا ماننے والا ہے، کوئی پیپل پارٹی والا ہے، کوئی اور دینی مذہبی جماعت کا ماننے والا ہے، وہ اس کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور زندگیاں دیکھو، اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کا دیکھو، چلنا پھرنا ان لوگوں کا دیکھو، ان کے اوپر اپنی قوت اور استعداد ہے۔ ساری کائنات کے رب کی طرف آنے والا کوئی نہیں ہے، ساری کائنات کے شہنشاہ کی طرف آنے والا کوئی نہیں ہے، رجوع اللہ کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ میں اپنے سمیت بات کر رہا ہوں، اپنے کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، انہی کے پیچھے مر کے جانے جا رہی ہیں۔ بس تو ہم اللہ کی طرف آئیں، رجوع اللہ کریں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ پوری امت سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، پر ہم کیا کریں؟ ہم نے تیرے نبی کو دیکھا نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ ہم نے جبرائیل کو اترتا ہوا دیکھا نہیں ہے، اللہ ہم نے تیری مدد اور نصرت کو اترتا ہوا دیکھا نہیں ہے۔ ہم 1400 سال کے بعد آئے، ہم نے گناہوں کا مول دیکھا، گناہوں کی دلدل دیکھی، ربا تو نے نہ تھاما تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہم آنا چاہتے ہیں تیری طرف، ہم تجھے اپنانا چاہتے ہیں، ہم تیرے حبیب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ربا تیری مدد نہ ہوئی تو ہم برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تو ہمیں تھام لے، اللہ تو ہمیں تھام لے، اللہ تو اس ملک پر خود رحم فرما دے۔ ہم نے تو اپنے اوپر رحم نہیں کرنا، اللہ تجھے ان شہداء کا واسطہ ہے جو وطن پر قربان ہوئے، اللہ تجھے ان ماؤں کی کوکوں کا واسطہ ہے جنہوں نے وطن کی قربانی پر اپنے جوان بیٹوں کو نچھاور کیا، اللہ تجھ پر ان یتیم بستوں کا واسطہ دیتے ہیں جن کے باپ وطن پر قربان ہو گئے، اللہ ان کی شہادتوں کی لاج رکھتے ہوئے اس ملک پر رحم کر دے۔ اے اللہ عادلانہ نظام، عدالتوں کے اندر جائیں انصاف بک رہا ہے، کسی محکمے کے اندر جائے وہ محکمے کے اصول بک رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو پھر کہتے ہیں حالات کیوں آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ حالات کے اسباب یہ ہیں۔ بحیثیت قوم میرے محترم دوستو اور بزرگوں، رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ میرے محترم دوستو اللہ اس توبہ پر اللہ ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے، اور دعا کے اندر کہا کرو اللہ پوری قوم کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں، جہاں یہ اور باتیں ہیں الحمدللہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جیسا جذبہ اللہ نے اس قوم کو دیا دنیا میں اور کسی قوم کا ایسا جذبہ نہیں۔ 2005 کے زلزلے میں ہم کام کر رہے تھے، جاپان کی NGOs تھی، وہ آدمی حیران رہ گیا، رو رہا تھا، کہتے ہیں ہم NGOs تھے، NGOs جہاں بھی آفت آتی ہے NGOs پہنچ جاتی ہے، کہتے بڑے ملکوں میں ہم گئے، ہم نے ایسی قوم کہیں نہیں دیکھی، ہم آگے بڑھتے ہیں ہمیں پیچھے کرتے ہیں، خود اس جگہ پہ کود جاتے ہیں۔ لنٹر گلا ہوا تھا، نیچے سے بندے نکالنے تھے، باجوڑ کے لوگ تھے، کئی کدال ساتھ لائی ہوئی تھی، اس کو کر کے نیچے سے میت اور لاشیں نکال رہے تھے۔ انہوں نے کہا دنیا میں ہم جاتے ہیں ہم خود لگے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جذبہ اس قوم کا اتنا ہے، لیکن افسوس اس جذبے کو صحیح راہ پہ لگانے والا اللہ تو ہمیں نصیب فرما، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا نصیب فرما، یا اللہ وہ فاتح جیسا ہمیں نصیب فرما، یا اللہ سکندر مقدونی جیسا یا اللہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ان لٹوروں سے، ان چوتوں سے، ان لیتھنوں سے، ان بیکار لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آپ حضرات اس وقت قوم مشکل کے اندر ہے، آپ سے جتنا ہو سکے توبہ استغفار، اللہ کے راستے میں خود بھی نکلے، اس وقت خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت ہے، ان بستیوں میں جماعتیں چلانے کی ضرورت ہے، اس لیے خود بھی نکلیں، مال ہو جان ہو میرے محترم دوستو رائے خدا میں نچھاور کریں۔ بس مختصر آخر میں کارگزاری، جو آپ نے الحمدللہ اعتماد کیا، جو آپ نے امانتیں ہمارے سپرد کی، یہاں سے ہماری جماعت بنی، اس لیے ایک ساتھی نہیں بلکہ جماعت کی صورت میں ہم گئے، یہاں سے ہم میاں والی سے بکھر سے لیا سے اعظم گڑھ، وہاں سے توسے میں پھر جا کر میرے محترم دوستوں وہاں سے جو ساتھی محنت کر رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے بغیر رہبر کے نہ جائیں،
بغیر رہبر کے وہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، جا کر کیا کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، قریب قریبی بستیوں میں ٹرک کھڑا کر کے کون آ رہا ہے کون لے رہا ہے بس وہیں تقسیم کر کے آ جاتے ہیں۔ اصل جو آگے لوگ ہیں ان تک پہنچنا، میں تو وہاں تک ان چیزوں کو پہنچانا، توسا سے آگے میرے خیال میں 40 کلومیٹر، وہاں سے پھر آگے 10 کلومیٹر اندر، پھر وہاں سے جہاں گاڑی نہیں جا سکتی تھی، پھر اس کے بعد ہم 3 سے 4 کلومیٹر پھر آگے پیدل چلے۔ پھر یہ پیدل چل کے متعلقہ بستی میں رہبر کے ساتھ گئے۔ جانے کے بعد پوری بستی کا ہم نے گشت کیا۔ گشت کرنے کے بعد جو گھر مکمل طور پہ گر گئے ان کے علیحدہ نام لکھے، جزوی طور پہ گرے ان کے علیحدہ نام لکھے۔ اس کے بعد پھر قریب مسجد میں بیٹھنے کے بعد مسجد کے جو بستی کے ساتھی تھے ماشاءاللہ، اللہ نے جب انسان نکلتے اللہ مدد بھی کرتے ہیں، پھر ہم نے پوچھا ہے ان میں سرکاری ملازم کون کون سے ہیں؟ سرکاری ملازم کو نکال دیا ہے کہ کم از کم تنخواہ ملتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور کوئی سورس آف انکم ہے وہ بتائیں۔ وہ نکالے کرنے کے بعد پھر بتایا اس بستی میں ایسے لوگ بتاؤ جن کا سب کچھ چلا گیا ہے، تن پہ کپڑے ہیں کچھ بھی نہیں بچا۔ ایسے لوگوں کو لیا، پھر بستی میں بیوہ عورتوں کا پتہ کیا، اس میں بیوہ عورتیں کون کون سی ہیں، پھر ان کو لکھا، اس بیوہ عورتوں کی ترتیب بنائی۔ ترتیب بنانے کے بعد ان ساتھیوں کو مسجد میں جمع کیا، ایمان یقین کی بات کی۔ ایمان یقین کی بات کرنے کے بعد بھائی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، میں بیکاری نہ بنو، عزت نفس مجروح نہ کرو، اللہ حال ہمارا تیرے سامنے ہے، اللہ سے مانگو۔ میرے محترم دوستو، اللہ حالات کو جانتا ہے، جو پیچھے پھر کے اللہ دے سکتا ہے وہ گھر میں بھی اللہ پہنچا سکتا ہے۔ اسے ایک دعا یہ کرو کہ امت بیکاری، افسوس اس بات کا ہے بس یہ جا رہے ہیں، جانے والے جذبے سے جا رہے ہیں، آگے لوگ بیکاری بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے الحمدللہ پھر آپ کی دی ہوئی امانتیں اس اعتبار سے، جیسے ایک ایسے بستی تھی، بستی کے درمیان میں یوں وہ 4 بھائی تھے، 4 بھائیوں کے گھر تھے، سب سے غریب بستی میں یہ تھے۔ تو جب رات کو پانی آیا، 5-5 6-6 فٹ پانی آیا تو ان 4 بھائیوں کے گھروں کو بہا کر لے گیا۔ ایک بھائی چارپائی پر تھا، کمزور تھا، تو پھر جو کمزور تھے ان کو ہم نے ان کی زیادہ تعاون کیا۔ تو میرے محترم دوستو، اس طرح یہ کر کے، اس لیے جو لوگ جا رہے ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کسی جگہ کیمپ لگائیں، کیمپ لگانے کے بعد آپ بستیوں میں جائیں، 20 30 40 50 کلومیٹر اندر جائیں، جانے کے بعد وزٹ کریں، تحقیق کریں، پھر ٹوکن دے کر آئیں ان کو۔ الحمدللہ اس تجویز پر بہت سارے ساتھی عمل کر رہے ہیں، ٹوکن دے کر آئیں۔ ٹوکن دینے کے بعد اپنا ایک ٹوکن ہو، اس کے بعد قریب جگہ پر وہ آ جائیں، پھر ان کو تقسیم کریں۔ انشاءاللہ امید ہے اس سے صحیح طرح میرے محترم دوستوں آگے چیزیں پہنچیں گی۔ اللہ رب العزت آپ کے جذبے کو، آپ کے دینے کو، اور جو جس انداز سے دے سکتا ہے۔ حضور نے اعلان کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لا کر دیا، حضرت عمر نے آدھا لا کر دیا، حضرت عثمان لا رہے ہیں ضرورت پڑ رہی ہے، صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، رات بھر مزدوری کی، صبح جو ملا حضور کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ تو میرے محترم، جس کی جو حیثیت ہے، دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد جاری رکھیں اور دعا بھی کریں جو آ رہا ہے صحیح معنوں میں ان تک پہنچے، اور جو اسباب ہے دنیاوی اعتبار سے، جو اسباب ہیں ڈیموں کا نہ بننا، پانیوں کا صحیح رخ پہ نہ ڈالنا، یہ بنیادی اسباب ہے جس وجہ سے سیلاب آتا ہے۔ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کوہ سلیمانی کا یہ جو اتنا علاقہ ہے، اگر یہاں کالا باغ ڈیم ہے، یہ سارے ڈیم اگر بن جاتے ہیں تو میرے محترم دوستوں یہ سارا جو ہے نا ایریا، اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مشکل گھڑی میں گرے ہوئے مسلمانوں کو اللہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرے، ایمان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، اور جان اور میرے محترم دوستوں مال کی اللہ حفاظت فرمائے۔